اس قرآن پاک کا کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس میں آب زمزم کا استعمال نہیں ہوا. کہ مجھے اعزازی ڈگری کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی میرے نام کے ساتھ اگر حافظہ لکھا جائے تو وہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. بس یہ تھا کہ 18 سال پہلے میری والدہ کو خواب آیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھوں گی. آخری سانس اور جب ہو تو اس وقت میرے ہاتھ میں قلم اور کاغذ میں قرآن لکھ رہی ہوں. ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہ میں ان کی ایک بہت بہادر سپاہی ہے جنہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنے حصے کا حق ادا کریں اور انہوں نے کر بھی دیا ہے. جی، ڈاکٹر امارہ افشین، انہوں نے قرآن پاک کی خطاطی کی ہے اور وہ بھی آب زمزم سے اور سونا جسے گولڈ کہتے ہیں اس سے. اب مزید ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ خیال کیسے آیا، کیونکہ ان کی عمر کے جو بچے بچیاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی علم کو پریفر کرتے ہیں اور ان کی منزلیں کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن ڈاکٹر امارہ افشین جو ہیں، انہوں نے اپنی جو منزل ہے، کیا خوبصورت منظر چنی ہے کہ دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ قرآن پاک لکھنے کا خیال کیسے آیا، کہاں کہاں پہ لکھا، کیسے لکھا، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. الحمدللہ بچپن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مختلف انداز سے لکھتی تھی، لیکن اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کو خطاطی کہتے ہیں. پھر اسٹڈیز کرنے کے بعد MSc اکنامکس کرنے کے بعد اپنے والدین سے بات کی کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھنا چاہتی ہوں. تو پہلا قرآن پاک الحمدللہ پھر میں نے 2016 میں جو ہے وہ مکمل کیا اور یہ 1 سال کے عرصے میں مکمل کیا. اس سلسلے میں میری پوری فیملی نے مجھے الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. پھر ہم جب عمرہ کرنے گئے حرم شریف میں، اللہ نے سعادت بخشی، تو میں نے وہاں پر اللہ سے دعا کی کہ میں اپنا قرآن پاک مسجد حرم کی میں اندر ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. تو الحمدللہ وہاں پر میری انتظامیہ سے بات ہوئی اور میں نے اپنا قرآن پاک وہاں پر پہلا جو ہے وہ ہدیہ کیا. اور پھر وہیں پر ہی میں نے اپنے دوسرے قرآن پاک کا آغاز کیا اور 7 ماہ کے عرصے میں نے یہ دوسرا قرآن پاک مکمل کیا. اور وہیں دعا کی تھی کہ میں یہ بھی قرآن پاک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. شکھا کے مطلب سیکشن میں جو ہے وہ ہدیہ کر کے آئی اپنے فیملی کے ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ پیاس نہیں بجھی تو پھر میں نے تیسرے قرآن پاک کا بھی آغاز کیا. یہ قرآن پاک تھوڑا ڈیفرنٹ حصہ تھا کہ اس میں نے ٹرکش اور پرشین آرٹ کا بھی استعمال کیا اور پھر باقاعدہ اس کو رسم عثمانی میں جو ہے وہ لکھا اور لکڑی کے قلم کے ساتھ لکھا. اور حرم شریف میں مکہ، مدینہ، طائف میں جتنے بھی مقامات زیارت ہے، مسجد الحرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غار ہرا، غار سور، احد پہاڑ، ریاض الجنہ، طائف جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہوا، جتنے بھی آپ کہہ سکتے ظاہر سی بات ہے وہ ساری سرزمین ہی پاک ہے. تو یعنی کوئی مقدس مقام چھوڑا نہیں جہاں پہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سعادت نہیں بخشی کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک جو ہے وہ لکھ کر آئی. اس قرآن پاک کا کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس میں آب زمزم کا استعمال نہیں ہوا. پھر اس میں مجھے یہ بھی شوق ہوا کہ کیوں نہ اس کو مزید کچھ اور منفرد بھی بنایا جائے. تو جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی تو میں نے اس میں سونے اور چاندی کے اوراق کا استعمال کیا. اس میں زیادہ تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جو پہلا صفحہ جس میں مہر نبوت بنائی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لور نبوت جو ہے وہ چاندی کی تھی، تو اسی نسبت سے مہر نبوت جو ہے وہ چاندی کے ورق کے ساتھ بنائی. پھر قرآن کے جو حرف ہے القرآن الکریم، چونکہ ہماری بول چال میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے تو الفاظ سونے کی طرح ہے، تو مجھے یہ لگا کہ قرآن کا تو کوئی جو ہے وہ مقابلہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ قرآن کے اس ورڈ کو جو ہے وہ سونے کے ساتھ لکھا جائے. تو وہاں پر اس کو سونے کا استعمال کیا. اور پھر جو سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا جو ٹائٹل پیج ہے وہاں پہ سونے کا استعمال کیا تھا، سونے کے اوراق کا. اور باقی میں نے اپنے والدین سے، اپنی بہن بھائیوں سے اللہ کے نام لکھوائے تھے، تو ان جگہ پر جو ہے وہ اللہ کا نام سونے سے لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ماشاءاللہ دینی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی جاری ہے؟ ابھی الحمدللہ میں نے
MSc اکنامکس اور BEd کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں میں نے دراسات دینیہ کا بھی کورس کیا ہوا ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آن لائن اسٹوڈنٹ بھی ہوں حفظ قرآن کی، تو وہاں سے میں نے الحمدللہ حفظ بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا جاتا ہے، تو یہ اعزازی طور پر آپ کی خدمات کے سلسلے میں دیا گیا ہے؟ ڈاکٹر وہ اس طرح سے ہو گیا کہ میں اپنا جیسے قرآن پاک کا کام کرتی ہوں تو خطاطی کے اس کے ساتھ ساتھ میں آرٹ ورک اور پینٹنگز کا بھی کام کرتی ہوں، تو میری وہاں پہ فیس بک پر مختلف جو آرگنائزیشنز تھی جو آرٹ اینڈ کیلیگرافی کا کام کرتے تو ان سے میری پھر رابطہ ہوا، تو میری دوست نے میرا کام جو ہے وہ ان تک پہنچایا، تو اسی سلسلے میں پھر مختلف اداروں کی طرف سے مجھے جو ہے وہ انہوں نے اعزازی ڈگری بھی دی، لیکن مجھے اعزازی ڈگری کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی میرے نام کے ساتھ اگر حافظہ لکھا جائے تو وہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خطاطی کی طرف کیسے آئیں؟ اور بس یہ تھا کہ 18 سال پہلے میری والدہ کو خواب آیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھوں گی، لیکن اس کے بعد والدہ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، جو یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈیز مکمل کی تو اس کے بعد میں نے جب اپنے گھر والوں سے بات کی تو تب میری والدہ کو یہ خواب یاد آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قرآن پاک لکھوں گی۔ یعنی وہ کام جو والدہ کو خواب آیا نہیں کر سکی وہ بیٹی نے کر دیا؟ نہیں، والدہ کو خواب یہی آیا تھا کہ ہمارا اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کے حوالے سے خواب آیا کہ میری بیٹی یہ مقدس فریضہ ادا کرے گی؟ جی، بس ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا 18 سال پہلے کہ ہمارا اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھے گی، لیکن وہ اس بات کو بھول چکی تھی، تو وہ پھر جب لکھنے کا آغاز کیا تب ان کو وہ یہ بات یاد رہی تھی، تو تب انہیں شکر کے نوافل ادا کیے کہ اللہ نے یہ خواب ان کا سچا کیا۔ ڈاکٹر صاحب آگے مزید کیا کرنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو خطاطی ہے اس کی تکمیل ہو چکی ہے؟ میری تو یہ خواہش ہے کہ آخری سانس تک جو ہے وہ یعنی جب آپ دنیا سے بھی جانے کا وقت ہو، ہر انسان نے جانا ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ آخری سانس اور جب ہو تو اس وقت میرے ہاتھ میں قلم اور کاغذ میں قرآن لکھ رہی ہوں۔ میری چونکہ میں خطاطی کا کام آگے سکھاتی بھی ہوں، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یہ علم جو میں آگے آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ پھیلانا چاہتی ہوں، تو اسی سلسلے میں سینکڑوں خواتین کو جو ہے میں نے قرآن کی خطاطی سکھائی، وہی خواتین جو مختلف کاموں میں لایعنی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی تھی، آج قرآن کے ساتھ وہ جڑی ہیں، خطاطی سیکھی انہوں نے، تو جب خطاطی سیکھی تو وہ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی سکھا رہی ہیں، اس سے ارننگ بھی حاصل کر رہی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ کامیابی کا جو ذریعہ ہے نا وہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچائے وہ قرآن ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے تو آپ کو قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی کی۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کون کون سے ماشاءاللہ ایوارڈ جو ہے وہ ملے، نیشنل انٹرنیشنل؟ اب تک الحمدللہ مجھے 400 کے قریب سرٹیفکیٹس، ایوارڈز اور میڈلز مل چکے ہیں، یہ میں ٹوٹل کمبائنڈ تعداد بتا رہی ہوں۔ تو ابھی ریسنٹلی مجھے منسٹری آف ریلیجس کی طرف سے جو ہے مجھے شیلڈ بھی دی گئی اعزازی، اور ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا، اور گورنر ہاؤس KPK کی طرف سے مجھے جو ہے وہ نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جب ان کو میرا پتہ چلتا تو ان کی طرف سے بھی مجھے کافی ایوارڈز مل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میسج آف دا ڈے کیا دیں گی لاسٹ میں؟ میرا جو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس سب لوگ جو ہیں وہ نفرتوں کی بجائے نا اسلام کو فالو کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے محبت کا پیغام پڑھ جائے، اور اس کی جو خوبصورت شکل ہے جی آرٹ خطاطی، اس کے ساتھ منسلک ہوں اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں، اور تمام عالم اسلام میں جو ہے وہ محبت کا اس آرٹ کے ذریعے پیغام پہنچ جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے چھوٹی سی عمر میں رب کعبہ کے ساتھ لو لگا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اسے عشق حقیقی کہتے ہیں۔ رب کعبہ تمام مسلم امہ کو عشق حقیقی نصیب فرمائے، اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں اور جو موجودہ نسل ہے اس پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اسی راہ پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ ناظرین، مجھے
آج یقیناً بڑی ایک لذت محسوس ہو رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم ایک عالمہ فاضلہ اور قرآن کی جو رائٹر ہیں جنہوں نے خطاطی کر کے قرآن پاک کو لکھا اور دل سے لکھا, جذبے سے لکھا, ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر اور ان کے ابو اجداد پر کروڑوں رحمتیں برکتیں فرمائے. دیکھتے رہیے ہماری ویب. میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی.